وہ کندھے پر تولیہ لٹکائے کمرے سے نکلا تھا، صحن عبور کر کے غسل خانے کی طرف جا رہا تھا کہ بیرونی دروازے کے قریب پشت کیے فاطمہ پر نگاہ پڑتے ہی وہ تیر کی سی تیزی سے اس کی جانب بڑھا۔ قریب پہنچ کر چیل کی سی تیزی سے اس نے فاطمہ کے ہاتھ میں پکڑے سفید کارڈ پر جھپٹا مارا تھا۔ لمحے بھر کو فاطمہ خوفزدہ ہو کر اچھل کر پرے ہوئی۔ یہ دروازے میں پڑا تھا، میں نے اٹھا لیا۔ وہ ہکلائی، آئندہ ہمارے گھر کے معاملات میں دخل اندازی کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ دخل اندازی؟ میرا مطلب ہے کہ یہ کارڈ تمہیں اٹھانے کی ضرورت نہیں تھی، پڑا تھا، پڑے ہی رہنے دینا تھا۔ سوری۔ سنو، کچھ خیال آنے پر اس نے سر اٹھا کر فاطمہ کی جانب دیکھا۔ تمہیں اس کارڈ کے بارے میں کسی سے گھر میں ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جواب میں وہ خاموشی سے اسے دیکھتی رہی تھی۔ ولی نے احتیاط سے وہ کارڈ اٹھا کر اپنی الماری میں چھپا دیا۔ حقیقت میں وہ فاطمہ کے ہاتھ میں اس کارڈ کو دیکھ کر سخت پریشان ہوا تھا۔ اس کی پریشانی میں تب اضافہ ہوا تھا جب دوپہر میں سجاد صاحب نے اسے کمرے میں بلوایا۔ جی ابا، آپ نے بلایا؟ بیٹھو۔ کیسے چل رہی ہے پڑھائی؟ جی ٹھیک۔ کیا ارادہ ہے آگے کا؟ آگے کا؟ وہ حیران ہوا۔ کیا کرنا چاہتے ہو زندگی میں؟ ابھی سوچا نہیں۔ آخری سیمسٹر میں ہو اور آگے کا نہیں سوچا، کب سوچنا ہے؟ جی امتحان کلیئر کر کے نوکری۔ یعنی کہ نوکری نہیں کرنا چاہتے؟ میں نے ایسا تو نہیں کہا۔ امتحان کلیئر ہوگا تو نوکری کرو گے، اور امتحان کلیئر کرنے کے لیے امتحان دینا ضروری ہے۔ سجاد صاحب نے اسے آڑے ہاتھوں لیا۔ جی پڑھ رہا ہوں، وہ ہکلایا۔ سارا دن آوارہ دوستوں کے ساتھ آوارہ گردی کرتے سگریٹیں پھونکتے تو پڑھائی ہونے سے رہی۔ معلوم بھی ہے کہ امتحان کا سلیبس کیا ہے، یا وہ بھی امتحان کلیئر ہونے کے بعد پتہ کرو گے؟ ابا جی، اب ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے۔ میں نے آپ سے بزنس کرنے کی خواہش ظاہر کی تھی۔ چلو، جوان اولاد کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں یہ بات مان بھی لوں تو بھی تمہیں ڈگری مکمل کرنے کا مشورہ دوں گا۔ پڑھ تو رہا ہوں۔ فقرہ مکمل کرتے ہی اس کی آواز گلے میں اٹکی تھی۔ یہ موٹر بائیک کہاں سے خریدی ہے؟ ابا جی، قسطوں پر لی ہے، وہ بھی پیسوں سے آتی ہے۔ پچھلے سیمسٹر کا کیا بنا؟ وہ فیل ہو گیا تھا، اب دوبارہ دوں گا، وہ تھوک نگلتے بولا۔ سجاد صاحب کی بات پر یکدم ہی اس کے حلق میں کانٹے اگے تھے۔ اس کے لیے تمہیں پیسے چاہیے ہوں گے، سجاد صاحب جیسے کسی نتیجے پر پہنچتے ہوئے بولے۔ ولی جواب میں خاموش رہا۔ برخوردار، جتنی تمہاری عمر ہے اس سے کہیں زیادہ میری عمر کا تجربہ ہے۔ سجاد صاحب کا انداز جتانے والا تھا۔ محنت تو کی تھی ابا۔ آج تمہیں یہاں بلا کر بات کرنے کا فیصلہ کیا ہے کہ تم جو کچھ کر رہے ہو میری نظروں سے چھپا نہیں ہے۔ تمہارے پرنسپل کی کال آئی تھی، تم اس مرتبہ سیمسٹر میں اپیئر نہیں ہوئے۔ وہ فیس کے پیسے یقیناً تم نے موٹر بائیک خریدنے اور سگریٹ پھونکنے پر لگائے ہوں گے۔ اس وقت میری مجبوری ہے، سائمہ کی شادی طے ہے۔ میں کسی بھی قسم کا کوئی فساد گھر پر نہیں چاہتا، اس لیے تمہارا باپ ہو کر تم سے درخواست کرتا ہوں کہ میری بیٹی کی رخصتی تک کوئی مسئلہ نہ کرنا۔ کچھ دن ذرا صبر خاموشی سے وقت گزار لو۔ کب ہوئی اس کی شادی طے؟ مجھے نہیں بتایا آپ نے، وہ حیران ہوا تھا۔ تم گھر پر موجود ہو تو تمہیں کچھ خبر ہو گھر میں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ سمیر ویلا کے گیراج میں موٹر بائیک سٹینڈ پر رکھے ابھی اس نے اندر کی جانب قدم ہی بڑھائے تھے کہ مین گیٹ کے باہر اس نے ہونڈا سیوک کو رکتے دیکھا۔ وہ چہرہ موڑ کر اندر کی جانب قدم بڑھانے لگا تھا کہ اس سے آواز آئی، او ہیلو، دروازہ کھولو۔ اندر کی جانب قدم بڑھاتا ولی رک کر پلٹا۔ 22-23 سال کی لڑکی گاڑی کا مین ڈور کھولے گیٹ کے اوپر ہاتھ کے اشارے سے گیٹ کھولنے کا کہہ رہی تھی۔ چوکیدار اپنے کیبن میں موجود نہیں تھا۔ ولی نے چوکیدار کے تعاقب میں سامنے گھر کے بیرونی پلاٹ پر نگاہ دوڑائی۔ وہ خود بھی مین گیٹ کے ساتھ لگے چھوٹے گیٹ سے موٹر بائیک اندر لایا تھا۔ پتہ نہیں کون ہے۔ چوکیدار کو موجود نہ پا کر
اس نے ایک نظر ہاتھ ہلاتی لڑکی پر ڈالی۔ کھولوں یا نہ کھولوں، کیا کروں، نہ جانے کون ہے۔ دروازہ کھولو، وہ لڑکی دوبارہ بولی۔ کچھ سوچتے ہوئے وہ مین گیٹ کی جانب بڑھا اور گیٹ کھول دیا۔ گاڑی زن سے گیراج میں آ گئی۔ اگلے لمحے وہ لڑکی گاڑی پارک کیے ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھولے باہر نکلی۔ میں کتنی دیر سے چلا رہی تھی، گیٹ کیوں نہیں کھول رہے تھے؟ ماتھے پر تیوریاں چڑھائے خاصے تیکھے انداز میں وہ لڑکی بولی۔ آپ کون ہیں؟ ولی نے اس کے سوال اور انداز کو نظر انداز کیا۔ میں؟ تم میری چھوڑو، ذرا اپنا تو تعارف کرواؤ، ہو کون اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ پہلے تو تمہیں کبھی نہیں دیکھا۔ تیکھے پن کے ساتھ اس مرتبہ اس لڑکی کے انداز میں تشویش بھی تھی۔ دیکھا تو میں نے بھی نہیں ہے آپ کو، ولی نے اس کے سوال پر سوال کیا۔ کہیں آنٹی نے نیا واچ مین تو نہیں رکھا؟ ابھی کچھ دن پہلے ہی مجھے بتا رہی تھیں کہ واچ مین چھٹیاں بہت کر رہا ہے۔ خود کلامی کے انداز میں ولی پر جانچتی نگاہیں ڈالے وہ لڑکی بولی۔ جواب میں ولی خاموش رہا۔ غصہ تو اسے اس لڑکی کی باتوں سے بہت آیا تھا، اور ابھی وہ اس کے روڈ بیہیویئر کی وجہ سے کوئی جواب بھی نہ دے پایا کہ اس نے گرے سوزوکی آلٹو کو گیراج میں داخل ہوتے دیکھا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے عثمان کو دیکھتے ہی وہ اس کی جانب بے ساختہ بڑھا تھا۔ ہائے! گاڑی سے نکلتے ہی عثمان اس کی جانب آئے بنا اس لڑکی کی جانب بڑھا۔ ہائے! کیسے ہو عثمان؟ لڑکی نے خوش دلی سے عثمان کی بات کا جواب دیا۔ میں ٹھیک ہوں، یو ٹیل می۔ فائن۔ وہ لڑکی قدرے مسکرائی۔ سمیر سے ملنے آئی ہیں؟ عثمان جیسے ولی کو بالکل ہی فراموش کر بیٹھا تھا۔ آئی تو میں آنٹی کو ملنے تھی۔ واٹ اباؤٹ یو؟ عثمان کی بات کا جواب دیتی وہ لڑکی ولی کو ذرا بھی اچھی نہیں لگی تھی۔ سمیر نے ویسے ہی ہم سب فرینڈس کو چل آؤٹ کے لیے بلایا تھا۔ اوکے، انجوائے یور ٹائم۔ یہ کہہ کر وہ لڑکی اندر کی جانب بڑھی۔ یہ کون ہے؟ اس لڑکی کے منظر سے غائب ہوتے ہی ولی عثمان کی جانب بڑھا۔ ہاٹ ہے نا؟ دائیں آنکھ مارتے عثمان نے مسکرا کر ولی سے مصافحہ کیا۔ روڈ ہے، سادہ سے لہجے میں ولی نے اپنی رائے بیان کی۔ یار ایلیٹ کلاس میں اتنا ایٹیچیوڈ اس کلاس کا نارمل بیہیویئر ہے۔ عثمان نے ولی کی رائے سے نتیجہ اخذ کرتے ہوئے کہا۔ اتنا بھی کیا کہ بندہ انسان کو انسان نہ سمجھے۔ چند لمحے پہلے پیش آنے والا واقعے کا اثر ابھی تک زائل نہیں ہوا تھا۔ لگتا ہے کوئی گرما گرم ہوا ہے جو میرا یار اس بلبل سے اتنا بیزار دکھائی دے رہا ہے۔ پہلے یہ بتاؤ یہ ہے کون؟ وہ جس انداز میں اس سے بولی تھی، پھر اس کی عثمان سے بات ہوئی تھی، وہیں سے ولی کو اس لڑکی کے بارے میں جاننے کی کھوج ہوئی۔ اگر تمہارے انداز کے مطابق تعارف کرواؤں تو سمیر کے پاپا کی بزنس پارٹنر کی بیٹی ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی سمیر ولا کی بیرونی سیڑھیوں سے وہ دونوں چڑھنے لگے۔ بیرونی سیڑھیاں بالکنی سے سیدھے سمیر کے روم میں جاتی تھیں، اور اگر میں کہوں کہ تو اپنے انداز میں تعارف کروا، وہ دونوں بالکنی کی سیڑھیاں چڑھ آئے۔ اب دونوں کے قدم سامنے نظر آتے دروازے کی جانب بڑھے۔ اسٹریٹ فارورڈ، سمیر کی گرل فرینڈ۔ عثمان نپے تلے انداز میں بولا، ساتھ ہی دروازے کا ہینڈل کھولے وہ اندر داخل ہوئے۔ یہ میرے اور تیرے تعارفی انداز کا فرق ذرا مجھے بھی تو سمجھا، ولی نے اس کے پیچھے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے پوچھا۔ چھوڑو نا، کلاس ڈفرینس ہے، عثمان نے بات آئی گئی کرنی چاہی۔ ہر بات میں تم لوگ کلاس ڈفرینس کی چیخ کیوں ڈال دیتے ہو؟ اس مرتبہ عثمان کی بات سن کر ولی جھنجھلایا۔ یار اس میں ناراض ہونے والی کوئی بات نہیں ہے، بات سیدھی سی ہے۔ تم جس کلاس سے ہو وہاں گرل فرینڈ خاصا معیوب سمجھا جاتا ہے۔ ایلیٹ کلاس میں یہ لفظ استعمال کرنا بہت عام ہے۔ عثمان کی بات اتنی بھی سیدھی نہیں تھی۔ ولی بہت دیر تک خاموش رہا۔ ویسے اس نے ایسا کیا کہہ دیا تجھے کہ تو یوں تپ اٹھا؟ عثمان کو بھی اپنے کہے کا احساس ہوا تو چند لمحے وہ بھی خاموش رہ گیا، پھر کچھ سوچ کر بولا، یار مجھے چوکیدار سمجھ رہی تھی۔ ولی اس کی بات کا جواب دیتے ہوئے خاصا بدمزہ ہوا۔ ہا ہا ہا، اپنے حلیے کو دیکھ، کچھ غلط بھی نہیں کہہ رہی تھی۔ اس کی بات سن کر عثمان بے ساختہ قہقہ لگا اٹھا۔ مجھے کچھ خاص اچھی نہیں لگی۔
ولی نے منہ بنایا۔ اس وقت دونوں کے علاوہ سمیر کے کمرے میں کوئی موجود نہیں تھا۔ یار اب تجھے چوکیدار سمجھے گی تو تجھے اچھی تھوڑا لگے گی۔ عثمان کا کہکا تھم گیا، لیکن بدستور مسکراہٹ نے اس کے ہونٹوں کا احاطہ کیا ہوا تھا۔ وہ ولی کی بات کو لے کر انجوائے کر رہا تھا۔ کیا ہوا تم دونوں کو؟ کیا باتیں کر رہے ہو؟ سمیر کمرے میں داخل ہوا۔ دونوں کو کسی بحث میں لگا دیکھ کر اس نے سرسری انداز میں پوچھا، ولی کو تمہاری جی ایف نے چوکیدار سمجھ کر گیٹ کھولنے کا کہہ دیا تو اسے برا لگ گیا۔ عثمان نے ایک مرتبہ پھر سے ہنستے ہوئے سمیر کو جواب دیا۔ عثمان کی بات کے جواب میں سمیر نے ایک نظر ولی پر ڈالی۔ ہاں ابھی مجھے ملی ہے، دوست کو کم از کم ڈریس سینس سکھانے کا کہا ہے مجھے۔ اس وقت ولی بلو جینز پر نیلی دھاری دار آف وائٹ ٹی شرٹ پہنے ہوئے تھا۔ یار تو بھی نا گھر کے حلیے میں چلا آتا ہے میری طرف۔ سمیر نے ناقدانہ نظر ولی پر ڈالتے ہوئے کچھ ابرو اچکاتے ناگواری سے کہا۔ اچھا اب چھوڑو اس ٹاپک کو، ہم میں رہے گا تو ڈریس سینس بھی آ جائے گی آہستہ آہستہ۔ ولی اپنی جگہ خاموش کا خاموش کھڑا رہ گیا۔ اس کی حد درجہ خاموشی کو عثمان نے نوٹ کیا، تبھی بولا، یہ اس کی سمیر کی گرل فرینڈ سے پہلی ملاقات تھی۔ سمیر اور اس کے دوستوں سے پہلی ملاقات کی طرح اس لڑکی سے ملاقات کا بھی اس کا خوشگوار تجربہ نہ تھا۔ اس تمام عرصے میں جتنی دیر ان کی گفتگو میں اس لڑکی کا ذکر رہا تھا، صرف سمیر کی گرل فرینڈ کی حیثیت سے۔ وہ اس لڑکی کے نام سے ابھی تک ناواقف تھا۔